سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کا جاسوس ایک مہم سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی تو آپ نے اس کو طائف کے ساتھ اضافی سونا بھی دیا۔ جب اس بات کا آپ کی جنگجوؤں کو معلوم ہوا تو وہ اعتراض کرنے لگے کہ وہ میدان جنگ میں اپنے جانوں کو خطرے میں ڈال کر لڑتے ہیں، لیکن ان کی نسبت ایک جاسوس کو اتنا بڑا انعام دیا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہو، لیکن میرے جاسوس میری گمنام سپاہی ہیں، یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں دشمن کو دور سے دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اور اسی وجہ سے ہماری حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ دشمن کا سپہ سالار، جس کے خلاف کئی جنگیں لڑی تھی، بیمار ہو گیا ہے۔ یہ سپہ سالار بیت المقدس کے دفاع میں مسلمانوں کے خلاف سب سے مضبوط مخالف تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو ان کے سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دشمن کو کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا مشورہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے بہترین طبیب اور قیمتی دوائیں دشمن کے سپہ سالار کے لیے روانہ کیں۔ جب صلیبی سپہ سالار کو شفا ملی کہ وہ اس بات سے واقف ہوا کہ صلاح الدین نے اس کی جان بچائی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس رحم دلی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور امن کا معاہدہ کرنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف تلوار اور طاقت سے ہی نہیں بلکہ کردار، انسانیت سے بھی دل جیتے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تھے، جس سے مکہ کے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔